بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسے گناہوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اگر ان گناہوں سے آپ بچیں گے نہیں، آپ ان گناہوں سے دور نہیں رہیں گے، آپ ان گناہوں سے پرہیز نہیں کریں گے تو اس طرح آپ کو بہت نقصان دیں گے اور آپ کے اندر آپ کی آخرت کو بھی خراب کریں گے، آپ کی زندگی کو ایک داغ نما کر دیں گے اگر آپ ان گناہوں سے دور نہیں رہیں گے۔ ہمیشہ آپ نے ان گناہوں سے دور رہنا ہے، یہ والے کام آپ نے نہیں کرنے، آپ نے ان سے ہمیشہ بچنا ہے۔ اور وہ میں آپ کے سامنے ایسے گناہ پیش کروں گا، وہ 7 ایسے گناہ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 7 گناہ کون سے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ کاپی پینسل ہے تو اس کو نوٹ کر لیں، نہیں ہے تو اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر ان 7 گناہوں کو آپ محفوظ کر لیں کہ یہ والے کام آپ نے زندگی میں نہیں کرنے، اگر کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک سمجھے دنیا کے اندر داؤ پر لگنے والی ہے اور داؤ پہ لگ جائے گی۔ آپ نے ان گناہوں سے بچنا ہے، آپ نے ان سے پرہیز کرنی ہے، ان سے دور رہنا ہے اور ہمیشہ یہ زندگی کے اندر اگر آپ اپنا لیے تو آپ کو یہ تباہ کر دینے والے ہیں، آپ کی زندگی کو خراب کر دینے والے ہیں۔ ان 7 گناہوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ تو وہ 7 گناہ کون سے ہیں وہ آپ نوٹ کریں۔ سب سے پہلا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انسان دنیا کے اندر ہر قسم کا گناہ کر لے، دنیا کے اندر جتنے گناہ کر سکتا ہے وہ کر لے، میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ سب سے پہلا یہ پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا گناہ کون سا ہے؟ کسی کو نہ حق قتل کر دینا، کسی نے آپ کا کوئی جرم نہیں کیا، کسی کے کہنے پر آپ نے اس کو قتل کر دیا تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے حضور، اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو کسی کو نہ حق قتل نہیں کرنا چاہیے، جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو کسی کی جان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر جانور چھوٹے چھوٹے یہ کیڑے مکوڑے ہیں ان کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا، ان کو بھی نہیں مارنا، اور یہ چرندے پرندے جتنے بھی ہیں ان کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا، ان کو بھی ناحق نہیں مارنا، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو دوسرا یہ تھا کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ تیسرا کیا ہے؟ جب کفار آپ کے اوپر غالب آ جائیں، کافر آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، کافر آپ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوں، آپ کے اوپر چھا چکے ہوں، آپ کو تباہ کرنے والے ہوں، آپ کے اوپر ظلم اتنا کرنے والے ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بچا نہ سکنے والے ہوں، اس وقت آپ جنگ سے بھاگ جانا، وہاں سے نکل جانا، دوڑ جانا، ڈٹ کے مقابلہ نہ کرنا۔ اگر آپ کے پاس اسلام ہے، آپ حق پر ہیں، اگر حق کے ہوتے ہوئے آپ اگر لڑ نہیں سکتے تو آپ بزدلانہ یہ طریقہ کار نہیں اپنائیں گے، یہ بھی آپ کو ہمیشہ تباہ کر کے رکھ دے گا۔ تیسرا کیا ہے کہ ایک عورت پاک دامن ہے، جس سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوا، لیکن آپ نے اس کے اوپر بغیر تحقیق کے، بغیر دیکھے آپ نے اس کے اوپر الزام لگا دیا، اس کے اوپر تہمت لگا دینا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت نہیں بلکہ کسی مرد کے اوپر بھی اگر آپ الزامات لگائیں تو اس طرح الزام نہیں لگانا چاہیے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان کفار نے، ان منافقوں نے جب تہمت لگا دی تھی، بغیر تحقیق کے تہمت لگائی تھی، تو اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی تھی۔ تو آگے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نمبر 5، پانچواں گناہ کون سا ہے؟ تو پانچواں گناہ کیا ہے؟ آج کل سحر، جادو کرنا، جادوگروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر وہ کروانا کہ اس کی نقصان پہنچانا کسی کو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اس میں بات ایک بہت بڑی اہم آتی ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اللہ کو پختہ یقین رکھتے ہیں، ان کے اوپر یہ جادو ٹونے، یہ جادو ٹونوں کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ نمبر 6 نمبر کیا ہے؟
آپ نے مال رکھا، مال رکھتے ہیں آپ اس کو سود کے اوپر دیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ سود وصول کرتے ہیں، پیسہ وصول کرتے ہیں، رشوت وصول کر رہے ہیں، تو یہ سود جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی لعنت ہے، تو یہ آپ وصول کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی لعنت ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی گناہوں کا ذریعہ ہے، گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر آخری جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، 7واں نمبر کیا ہے، کسی یتیم کے مال کو کھا جانا، آپ کا حق نہیں ہے لیکن آپ کھا رہے ہیں۔ جس طرح دیکھیں نا گورنمنٹ جو ہے کسی بھی ملک کی گورنمنٹ ہے وہ اپنے ملک کے اندر دیکھتی ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ لگ جاتا ہے، وہ ان کی خدمت کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں کہ ہمارے جو رستے میں آنے والے ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، لیڈر ان کے پاس آتی ہے اماؤنٹ ساری، اگر یہ ناحق رکھ لیتے ہیں اس تک تھوڑی اماؤنٹ پہنچاتے ہیں تو سمجھے کہ یہ بھی یتیم کا مال کھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی یتیم کی جگہ پہ قبضہ کر لیا، یتیم کے کسی مال کے اوپر قبضہ کر لیا تو اس کی بھی آپ کو جواب دے دینی پڑے گی، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ کسی کے اوپر ظلم ایسا نہ کریں۔ یہ 7 کام ایسے ہیں، ان 7 کام جو ہے 7 گناہ ہیں، یہ ان گناہوں سے آپ کو ہمیشہ بچنا چاہیے، ہمیشہ ان سے دور رہیں، ہمیشہ ان کے نزدیک کبھی بھی نہ جائیں۔ اگر آپ سے کوئی سرزد ہو بھی گیا ہے، کوئی آپ سے غلطی سے ہو بھی گیا ہے تو اس کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو وہ غفور الرحیم، ایسا غفور الرحیم ہے، وہ کہتا ہے میرے سامنے ایک مرتبہ ہاتھ پھیلا، میں 1400 سال کیا پوری زندگی کے کیے ہوئے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دوں گا۔ تو اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سامعین، تو سب سے پہلے ناظرین میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ساتھ لگا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں تاکہ میں نئی ویڈیو جب بھی اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس ٹن کر کے آپ کے پاس آ جائے۔ تو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔